بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت علی اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی بہن تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بڑا اہم تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ قیدی بنا کر کئی شہروں سے گزار کر دمشق میں لائی گئیں۔ آپ نے سفر اسیری میں کئی خطبات دیے اور ان میں سے ایک خطبہ یزید بن معاویہ کے دربار میں بھی دیا، جس نے یزید کے دربار میں لرزہ طاری کر دیا۔ یزید کی محفل میں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی کہ جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سیدہ نساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ پھر یہ معروف خطبہ دیا جس نے دشمنان حسین کے مقاصد کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آواز سے وہ لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ یزید نے خضران کی لکڑی لانے کا حکم دیا اور پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں مبارک پر لگایا۔ ابو برزہ اسلمی جو ایک صحابی رسول تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بدبخت، کیا تو اس چھڑی کو فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مارتا ہے؟ حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دانتوں مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے، اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید نے جب اس صحابی کی بات سنی تو غصے سے چیخنے لگا اور حکم دیا کہ اس صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک اور ہونٹوں مبارک پر چھڑی ماری اور پھر حرمتی کی اور فخریہ اشعار پڑھے تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے رہا نہ گیا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر ایک وسیع خطبہ ارشاد فرمایا، یزید کی تحقیر اور مذمت کی اور اہل بیت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر کے اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیریوں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے کیا تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہو گیا ہے، اور کیا ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر کیا سر بلند ہو گیا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان اور مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی زہری فتح کی خوشی میں سر مست ہے، مسرت اور شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کا سر برہنہ کر کے در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدارات عصمت کی چادریں لوٹ لیں
اور ان کے بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ تیرے حکم پر ظالموں نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشر پھرایا۔ اے یزید یاد رکھ، خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں ضرور دلائے گا اور انہیں امن و امان کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اور خدا کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاتھ سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو قتل کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاک باز جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید جتنا تو چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پکیزہ اثار کو محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ زہر سازی کے ذریعے ہماری شان اور مذلت کو تو پامال کر دے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے تو کبھی نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا کہ جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم اور ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا خطبہ اختتام پذیر فرمایا، اور جیسا جیسا آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے چند ہی دنوں میں یزید کے ساتھ ویسا ہی کیا، اور یزید ایک دردناک موت اور عبرت کا نشان بن کر اس دنیا سے دفع ہو گیا۔